امت کی حال سناؤں میں آپ کو آج۔ ایک صاحب نے آج ہمیں واٹس ایپ میں میسیج بھیجا، ہمارے اسی بنگال کے ہیں، بنگالی مسلمان تھے۔ وہ بچپن میں بھاگ گئے گھر سے اور جا کر کے کسی مٹھائی کی دکان میں کام کرنے لگے۔ وہ ہندو کا دکان تھا، ان کے ساتھ رہتے رہتے اپنا نام کو بھی بدل دیا، بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ انہی کے ساتھ رہتے رہتے وہ ہندو ہی بن گیا، اور پھر وہیں وہ ہندو لڑکی سے بھی شادی کیا، اس کے بال بچے بھی پیدا ہوا۔ بہت زمانے کے بعد اسی فیملی کا کسی ایک لڑکا سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، وہ لڑکا ان کے اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے۔ پھر ایک وقت کا تقاضا ایسا آتا ہے کہ وہ آدمی کچھ فراڈ کام میں پھنس جاتا ہے اور اس کے سارے مال و دولت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مجبوری میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس واپس جانا پڑتا ہے اسے، لیکن اس کا معاشرہ اور اس کے جو کلچر، کھڑا ہو کے پیشاب کرنا اور بالکل پوجا کرنا، وہی ابھی تک اس کے سچویشن وہی ہے۔ اب یہ اللہ کا شکر ہے، یہ مقدر سے اس کا ایک بھائی جو ہے تبلیغ کے کام میں تھوڑا لگا ہوا تھا۔ اب وہ بھائی بڑا فکر مند کہ میرا یہ بھائی جو ہندو بن گیا ہے یہ مسلمان کیسے ہو، لیکن کیسے بن سکتا ہے؟ ابھی اس کی عمر 50 سے اوپر ہو گیا، 50-60 کے بیچ میں ہے۔ اب اس حال میں وہ کس طریقے سے اپنے گھر سنسار کو چھوڑے گا اور اس حال میں پھر اسلام قبول کرے گا؟ بڑا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے امت کے اندر جب گھس کر کے دین کی محنت کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے امت کی بددینی۔ مسجد میں بیٹھے رہنے سے، مدرسہ میں بیٹھے رہنے سے امت کی حال نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ابا جو ہے نا، مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر اگر دین کی محنت کرتے تو ایسے مقبول نہیں ہوتے۔ باوجود ان کے اندر علم کی طاقت اور اعمال کی طاقت رہتے ہوئے بھی یہ امت کے پیچھے محنت کیے، امت کے پیچھے خوشامد کیے، اور خوشامد کرنے کے ذریعے سے اتنی مقبول ہو گئے کہ ان کے کام کو اللہ نے قبول فرما کر پورے دنیا کی شکل کو چینج کرنے کے کگار میں لا دیے۔ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلہ کرنے والے ہیں اللہ اس کام کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے امت کے اندر داخل ہو کر ایک ایک آدمی کی برین واش کرنا، اس کے ذہن کو بنانا، اس کے معاملات کو صحیح کرنا، معاشرہ کو صحیح کرنا، یہ ہے انفرادی دعوت۔ اب رہا بات کہ جتنی ہی ہم محنت کر لیں، انفرادی دعوت کر لیں، ہمارے پاس تو وہ ماحول نہیں ہے۔ یہ آدمی 50 سال جو پورا ہندوؤں کے بیچ میں رہ چکا ہے، یہ تو پکا ہندو بن چکا ہے، اب اس کو کیسے مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ ریورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اس کو 4 مہینے کی ایک ماحول میں، ایک فریج کے اندر داخل کر دیا جائے، فریج کے اندر جہاں ایک ٹھنڈا ماحول ملے، دین کا فضا ملے، اور اس فضا میں صبح اور شام اللہ کی نام لے، اللہ کی بات کرے، قرآن دیکھے، حدیث دیکھے، اور ایک ماحول میں اللہ ہی اللہ سنتے رہے، تو 4 مہینے میں اس کے دل کی دنیا انشاءاللہ بدلے گی۔ اس کے بغیر یہ آدمی تو کیسے اس کی یہ ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے؟ بڑا مسئلہ۔ امت کی اس بدحالی میں دعوت کی کام کی بغیر اس امت کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتا، اور موجودہ پستی کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر ایک فرد کو اللہ کے راستے میں 4 مہینہ نکالا جائے، اور ہمارا بچاؤ اسی میں ہے کہ ہم خروج کے ساتھ ساتھ روزانہ کے اعتبار سے انفرادی دعوت خوب زیادہ دیتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کی بات خوب زیادہ سمجھائے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک لا الہ الا اللہ کا ضرب لگا رہا، اور ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے ایک شاہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نکل کے یوں کہتا ہے اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ دونوں کا مقام ایک ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں دعوت کے کام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ہاں، بنجر بستیوں میں جا جا کر، بنجر دلوں میں جا جا کر، بنجر آدمیوں کے بیچ میں محنت کر کے اس طریقے سے اسلام کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمیں قبول فرمائے اس محنت کے لیے۔